خاموش رہنا اور غور سے خطبہ سننا واجب ہے۔ اسی طرح خطبہ نکاح اگرچہ کہ مسنون ہے لیکن جس وقت وہ پڑھا جائے اس کو غور سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا حاضرین پر واجب ہے۔ نیز مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ خود عاقدہ کا ولی خطبہ پڑھے، یعنی دلہن کا ولی سرپرست خطبہ پڑھے۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا، تو دلہن کے والد کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر وہ نہ پڑھے تو پھر قاری النکاح یا کوئی اور مرد صالح پڑھے۔ پہلا حق دلہن کے ولی کا سرپرست کا ہے، اگر وہ نہ ہو یا وہ قابل نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں قاری النکاح قاضی خطبہ پڑھے یا کوئی نیک متقی پرہیزگار آدمی خطبہ نکاح پڑھے۔ آٹھویں بات، خطبہ نکاح میں حمد و نعت ہو، توحید و رسالت کی شہادت ہو، آیات قرآنی ہوں، خدا سے ڈرنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے اور اپنے عہد و اقرار پر قائم رہنے کی تاکید ہو۔ یعنی خطبہ نکاح میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید کا بیان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور پھر اللہ سے ڈرنے کا ذکر، پھر قرآنی احکام اور شرعی احکام پر عمل کرنے کا عہد، اور جو ذمہ داریاں دلہے پر عائد کی جا رہی ہے ان پر قائم رہنے کا عہد کرنا ہے۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے، وہ بھی عہد و اقرار کے ضمن میں آ جائے گا۔ نمبر 9، بہتر یہ ہے کہ یہ خطبہ پڑھے جو مأثور ہے، یعنی احادیث شریفہ میں جو خطبہ نکاح کا آیا ہے وہی خطبہ پڑھے، یہ بہتر ہے۔ اب خطبہ نکاح جو عام طور پر احادیث شریفہ میں جس کا ذکر آیا ہے وہ خطبہ نکاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا، ونسأل اللہ ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ ویتبع رضوانہ ویجتنب سخطہ، فانما نحن بہ ولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، وقال جل وعلا فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ ایک خطبہ ہے جو حدیث شریف میں منقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ عام طور پر خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے لیکن لوگ نکاح کی اہمیت سے اور اس خطبے میں جو آیتیں ذکر کی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے بس فائدے کی خاطر مختصر سی تشریح کرتے ہوئے ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اس نے حق کے ساتھ مومنوں کو جنت کی خوشخبری اور کافروں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا قیامت سے پہلے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یقیناً وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو کوئی ان دونوں کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اپنے نفسوں کی شرارت، یعنی عام طور پر نفس انسان کو مسلسل تباہی کے راستے پر لگانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور کبھی جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب نفس اور شیطان شر کے راستے پر انسان کو گامزن کرنے سے، لگانے سے جب عاجز آ جاتے ہیں
تو خیر کے طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ غالباً کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص ایک دیوار کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا شخص فوراً تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کو اس دیوار کے نیچے سے اٹھا کر دوسری طرف تیزی کے ساتھ لے کر بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار منہدم ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ تعجب کیا اور حیرت میں پڑ گئے، اور جس شخص نے ایک شخص کی جان بچائی تھی دیوار کے نیچے سے، جس شخص کو اٹھایا تھا، اس شخص کے اٹھانے والے کا لوگ شکریہ ادا کرنے لگے، تعریف کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بھائی تم کون فرشتہ صفت انسان ہو جس نے ایک انسان کی جان بچا لی؟ تو اس شخص نے، جان بچانے والے شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں شیطان ہوں۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، شیطان ہے اور نیکی کا کام کر رہا ہے، انسان کی جان بچا رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ اسے پوچھا کہ بھئی تم تو شیطان ہو، تمہارا کام ہے نقصان پہنچانا اور انسان کو تباہ کرنا، بنی آدم کو تباہ کرنے کی تم نے قسم کھائی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس کہا تھا کہ میں تمام بنی آدم کو گمراہ کروں گا، پھر تم انسان کو بچانے کی فکر میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے بچایا ہے، اگر میں اس کو دیوار کے نیچے سے نہ اٹھاتا اور دیوار منہدم ہو جاتی اور یہ دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے مفت میں ہی شہادت کا درجہ مل جائے۔ بظاہر اس کا یہ کام شیطان کا بظاہر دیکھنے میں نیکی کا معلوم ہوتا ہے، لیکن نیکی میں بھی اس کا اپنا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نفس بھی انسان کا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے اور نفس انسان کا چھپا ہوا دشمن ہے، جس کے دسیسہ کاریوں سے، جس کے وسوسے سے اور جس کے فتنے سے بچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اللہ کا جس پر فضل ہو، اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہو، وہی نفس کے مکر و فریب سے اور اس کی مکاریوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نفس کا پہلے تزکیہ کرتے تھے، اس پر کنٹرول کرتے تھے، اسی لیے نفس سے جہاد کرنے کو بڑا جہاد کہا گیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے سے، کسی جنگ سے واپسی کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ نفس سے امارہ کو مارنا، نفس پر کنٹرول کرنا، نفس کی خواہشات کو کچلنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا جہاد ہے، جس سے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ انسان کا سامنا ہوتا ہے، ہر آن انسان کو مقابلہ کرنا ہے۔ دشمن سے لڑنا، دشمنان اسلام سے لڑنا، کفار سے لڑنا آسان ہے، کیونکہ دشمن سامنے ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، اور نفس ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا اور خیر کی شکل میں بھی کبھی برائی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اسی لیے نفس کی شرارتوں سے، نفس کی برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ وہی انسان جو اللہ کی پناہ طلب کرے وہی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنے سے انسان نفس کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور شیطان کے بھی کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور خطبے میں جو یہ ہے وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ، یہ دعا کرنا چاہیے اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ، اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمارا وجود صرف اللہ کی وجہ سے ہے اور ہمارا زندہ رہنا بھی اسی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ فضل فرما دے، کرم فرما دے تو ہم یقیناً اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں آپ خاص طور پر 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ سب سے پہلے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو تم اپنے اس رب سے، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی نفس سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نفس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے پیدا فرمایا۔ پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں
پیدا فرمائی، پھیلایا، دنیا میں اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ چل پڑا۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو۔ اور والارحام، رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک نکاح کی وجہ سے صرف ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں بنتے، بلکہ پورا خاندان کا خاندان ایک دوسرے کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ یہ ایک مرد اور عورت کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ پورے ایک خاندان کا ملاپ ہے۔ لہٰذا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں یا رشتہ داری میں رکھنا ڈالنے سے اللہ سے ڈرو، رشتہ داری کا پورا پاس و لحاظ رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا نگران کار ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اگر تم غلطی کرو گے، گناہ کرو گے، رشتے میں رکھنا ڈالو گے، قطع تعلق کرو گے، تو پھر اس کا جواب تم کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ دوسری آیت کی جو آپ تلاوت فرماتے تھے، اور تینوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر ہے، کیونکہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو شریعت پر قائم رکھتا ہے اور بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف بندہ توجہ دیتا ہے۔ کب؟ جب کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جواب دہی کا تصور ہو، آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، یہ تصور ہو، وہی شخص تمام حقوق سے دستبردار ہو سکتا ہے اور تمام حقوق کو بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ دوسری آیت جس کی آپ تلاوت فرماتے تھے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے کا حکم ہے، اور حالت اسلام ہی میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان پر خاتمے کا ذکر ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمہ جس دین پر ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو اسلام کی حالت میں انتقال کرے یعنی مسلمان مرے وہ مسلمان ہی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرے، کافر تھا، مرتے وقت بھی کافر تھا، تو وہ کافر ہی سمجھا جائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کا ذکر ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ اور تیسری آیت کی جو تلاوت فرماتے تھے آپ، اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اور درست بات کہو، غلط بات نہ کہو، افراط اور تفریط سے بری، بالکل حق پر مبنی بات کہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، یقیناً وہ بڑی کامیابی حاصل کیا۔ یعنی بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی دراصل حقیقی معنی میں کامیاب ہے، بامراد ہے، وہی دارین کی سعادت مندیوں سے سرفراز ہونے والا ہے۔ اس خطبے کے ساتھ حسب ذیل احادیث سے شریفہ اور درود شریف کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ عام طور پر قرآنی آیات کے بعد احادیث شریفہ بھی پڑھی جاتی ہیں، ایک دو تین احادیث شریفہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میرے طریقے سے روگردانی اختیار کرے، منہ موڑ لے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ وقال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الامم، تم محبت کرنے والی، خوب بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد زیادہ رہے گی تو میں ان پر فخر کروں گا، لہٰذا تم ایسی عورت سے شادی کرو، ایسی لڑکی سے جس کے دل میں محبت ہو، جو خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، تمام کی تمام دنیا یہ متاع ہے، یعنی ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، جو مرد کی مدد کرتی ہے دینی کاموں میں، اور جو مرد کی رہنمائی کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھر امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے، سکون اور سلامتی زندگی میں ہر شعبے میں انسان کے نظر آتی ہے۔ اگر عورت نیک ہو، متقی، پرہیزگار ہو، تو پھر ایسی صورت میں
وہ بڑا ہی پائیدار اور مستحکم رشتہ ہوتا ہے۔ لہذا جیسا کہ دیگر احادیث شریفہ میں لڑکی کے انتخاب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمایانہ اصول بیان فرمایا اور آپ نے تاکید فرمائی، اور یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو لڑکی سے جو نکاح کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے عام طور پر لوگوں کے پیش نظر 4 چیزیں ہوتی ہے، اما لجمالہا او لدینہا او لحسبہا، یعنی او لمالہا، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو اس کے مال و دولت کی بنیاد پر۔ کبھی لوگ رشتے کے لیے مال و دولت کو بنیاد بناتے ہیں، کبھی حسب نسب کو بنیاد بناتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینداری کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف دیندار با اخلاق مہذب عورت کا انتخاب کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو مال و دولت کو، حسب نسب کو اور خوبصورتی کو معیار نہ بناؤ، رشتے کے لیے بس دینداری کا انتخاب کرو۔ جو عورت دیندار ہو وہ سکون اور آرام کی زندگی مرد کے لیے فراہم کر سکتی ہے، بچوں کی بھی صحیح معنی میں تربیت کر سکتی ہے۔ اسلامی تربیت کی وہ حامل جب ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو، مہذب ہو، دیندار ہو، دیانتدار ہو، تو ایسی صورت میں اسے جو اولاد ہوگی وہ بھی دیانتدار ہوگی، اور وہ اپنی اولاد کو بھی دینداری سے، دیانتداری سے آراستہ کر سکے گی۔ لہذا دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اگر یہ کسی کو مل جائے تو اس کی زندگی انتہائی خوشحال اور بڑی اچھی گزرے گی۔ بہرحال مختلف احادیث شریفہ میں نکاح کی فضیلت بیان کی گئی اور کیسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، سب جگہ دینداری کو معیار قرار دیا گیا۔ عام طور پر یہودی غالباً مال و دولت کو ترجیح دیتے تھے اور عیسائی خوبصورتی کو۔ دور جاہلیت میں بھی خوبصورتی وغیرہ کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے انتخاب کے لیے آپ نے دینداری کو معیار قرار دیا۔ دیندار عورت صحیح معنی میں تربیت کر سکتی ہے۔ مال و دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی، اور حسن و جمال کی وجہ سے آدمی کبھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ حسب نسب بھی یہ یقیناً کام آئے گا، حسب نسب، لیکن حسب نسب پر فخر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب پر فخر کرنے سے منع کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معزز حسب نسب میں پیدا کرے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال خطبے میں احادیث شریفہ بھی شامل کی جاتی ہیں اور پھر درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک خطبہ یہ ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے، یا یہ خطبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال خطبے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہو، اور نکاح سے متعلق آیتیں ہوں اور احادیث شریفہ ہوں، پھر صحابہ کا ذکر ہو، اہل بیت اطہار پر صلاۃ و سلام ہو، صحابہ پر صلاۃ و سلام ہو، اور پھر اس میں عاقدین کے لیے برکت کی دعا ہو۔ اور ایک خطبہ بھی منقول ہے، احادیث شریفہ میں وارد ہے، وہ خطبہ پڑھے یا پھر یہ خطبہ پڑھے: الحمدللہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ امرہ فی سمائہ وارضہ الذی خلق الخلق بقدرتہ وامرہم باحکامہ واعزہم بدینہ واکرمہم بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تعالی تبارک اسمہ وتعالت عظمتہ جعل المصاہرۃ سببا لاحقا وامرا مفترضا اوشح به الارحام والزم الانام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فامر الله تعالى يجري الى قضائه وقضاؤه يجري الى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر اجل ولكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو قابل تعریف ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی نعمت کی وجہ سے، جو معبود ہے اپنی قدرت کی وجہ سے، اور جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی سلطنت کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، وہی محمود ہے، وہی معبود ہے، وہی مطاع ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی حکومت ہے،
اور اسی کا اقتدار ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس کے عذاب اور جس کی شان و شوکت سے ڈرا جاتا ہے، اور جس کا حکم اس کی زمین اور آسمان میں نافذ ہوتا ہے۔ جو اپنا حکم نافذ کرتا ہے اپنی زمین میں اور اپنے آسمان میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، وہی آسمان اور زمین میں اپنا حکم نافذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو اپنے احکام کا حکم دیا، اور دین کی وجہ سے ان کو سرفراز فرمایا، سربلندی عطا کی، اور ان کو اکرام بخشا، احترام بخشا اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، وسیلے سے، واسطے سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے امت پر بڑا احسان فرمایا، قابل احترام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت خیر الامم کہلائی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا نام برکت والا ہے اور اس کی عظمت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مساہرت کو، سسرالی رشتے کو ایک سبب بنایا اور ایک واجبی لازمی امر قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑا اور مخلوق پر اس بات کو لازم کر دیا۔ یعنی نکاح کے بندھن میں بندھنے سے صرف یہ ایک مرد اور خاتون کا اجتماع اور ملاپ نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان دوسرے خاندان سے، ایک شہر دوسرے شہر سے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے واقف ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے رشتہ داری میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، یعنی منی سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا اور اس کو نسبی اور سسرالی رشتے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے فیصلے کی طرف جاری ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ اس کے قدر یعنی اس کے تقدیر کی طرف جاری ہوتا ہے، اور ہر ایک فیصلے کی ایک مدت ہے، تقدیر ہے، اور ہر ایک تقدیر کی ایک مدت ہے، اور ہر ایک مدت کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب۔ قلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لکھنے کا، تو قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ سب لکھ۔ تو قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ سب لکھا جا چکا ہے۔ یہ خطبہ بھی معصورہ ہے، ابھی جو خطبہ پڑھا گیا یہ بھی احادیث شریفہ میں وارد ہے۔ اس خطبے کے ساتھ بھی حسب ذیل احادیث و درود شریف کو شامل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر ابھی جن احادیث شریفہ کو پڑھا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، عام طور پر فمن رغب عن سنتی فلیس منی اس کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، بعض روایتوں میں اس کا الگ ذکر ہے، اس لیے النکاح من سنتی کے بعد پھر وقال علیہ السلام یہ کہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وقال تزوجوا الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم وقال الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ یہ خطبہ نکاح تھا۔ اب ایجاب و قبول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب خطبہ ختم ہو جائے تو گواہوں کے روبرو عاقد یعنی دلہا اور دلہن کے وکیل کے ولی یا وکیل باہم ایجاب و قبول ادا کریں۔ اگر بطور خود ادا نہ کریں تو قاری النکاح قاضی ان سے ایجاب و قبول ادا کرائے، یعنی حسب ذیل الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے۔ الفاظ ایجاب: عاقدہ یعنی دلہن کا ولی یا وکیل دلہے سے کہے میں نے اپنی ولایت یا وکالت اور مسمیان یعنی وہ نام لے رہے ہیں فلاں ابن فلان و فلاں ابن فلاں کی شہادت سے گواہی سے مسمات فلانہ بنت فلاں کا نکاح بعوض مہر معجل یا بعوض مہر معجل آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ ایجاب کے الفاظ ہیں۔ الفاظ قبول: عاقد یعنی دلہا اس کے جواب میں کہے میں نے اس کو قبول کیا۔ ان الفاظ کا صرف ایک مرتبہ ادا ہونا کافی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ختم ایجاب کے معنی قبول ادا ہو۔ جیسے ہی ایجاب ہو، چاہے دلہن کے والد، وکیل یا سرپرست، ولی جیسے ہی ایجاب کریں دلہا فوراً قبول کرے اور ایجاب و قبول کو دونوں گواہ ایک ساتھ سنیں۔ ایجاب و قبول کے بعد عاقدین کی خیر و برکت کے لیے دعا پڑھی جائے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا کرے، و بارک اللہ علیک، اور تم پر برکت عطا کرے، برکتوں کا نزول فرمائے، و جمع بینکما فی خیر، دلہے کو عاقد کو دعا دیں اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع فرمائے۔ جمع اللہ شملکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے پراگندہ امور کو یعنی
تم دونوں کو یکجا کرے، متحد کر دے، و اسعد جدکما، تم دونوں کا نصیب نیک کرے، یعنی تم دونوں کو خوش و خرم رکھے، و بارک علیکما، اور تم دونوں پر برکتوں کا نزول فرمائے، یعنی برکتیں نازل کرے، و اخرج منکما کثیرا طیبا، اور تم دونوں سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور بہت ساری نسل نکالے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نیک اور متقی پرہیزگار اولاد عطا کرے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا آدم و سیدتنا حوا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد دعا کرے عاقدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسا کہ اس نے حضرت سیدنا آدم اور حضرت سیدتنا حوا علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی، یعنی ان دونوں کو محبت کے ساتھ رکھے، ان دونوں میں محبت ڈال دے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا ابراہیم و سیدتنا سارہ و سیدتنا ہاجر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان دونوں کے درمیان ایسی الفت اور محبت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدتنا سارہ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ڈال دی تھی، جیسے ان کے درمیان محبت الفت قائم تھی، ایسی ہی اس دلہا اور دلہن کے درمیان محبت اور الفت قائم رہے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا یوسف و سیدتنا زلیخا علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا یوسف اور حضرت سیدتنا زلیخا علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا موسیٰ و سیدتنا صفورہ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدتنا صفورہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا سلیمان و سیدتنا بلقیس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ تو ان کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا سلیمان اور حضرت سیدتنا بلقیس علیہم السلام کے درمیان ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ و سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے اللہ تو عاقدین کے درمیان، دلہا اور دلہن کے درمیان ایسی محبت اور الفت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدتنا خدیجہ اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی تھی۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین سیدنا علی المرتضیٰ و سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ان دونوں کے درمیان ایسی الفت اور محبت ڈال دے جیسا کہ تو نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی تھی، آمین۔ اے اللہ قبول فرما، اے تمام جہانوں کے پروردگار پالنے والے، اللہم بارک للحاضرین ولی اہل ھذا المجلس کلہم اجمعین۔ اے اللہ جو یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان پر برکتیں نازل فرما، اور اس مجلس والوں پر تمام لوگوں پر برکتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو عزت اور بزرگی والا رب ہے، وہ مشرکوں کے وصف سے پاک اور منزہ ہے، یعنی مشرکین جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد کھجور کا طبق لٹا دینا مستحب ہے، بشرطے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچے، ورنہ سب کے درمیان تقسیم کر دینا مناسب ہے۔ اگر کسی کو مار لگ رہا ہے، اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بغیر کسی ایذا کے اگر بغیر کسی تکلیف پہنچائے کے لٹا دینا مستحب ہے، ورنہ حسب سہولت لوگوں کے درمیان تقسیم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ نیز مستحب ہے کہ اعزاء و احباب یعنی دوست احباب رشتہ دار عاقدین کو اور ان کے اولیاء کو مبارکباد دیں۔ عاقدین کو ان الفاظ میں مبارکباد دیں، دلہا اور دلہن کو، دلہے کو جینٹس جب مبارکباد دیں تو کہیں بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو یہ نکاح مبارک کرے اور تم دونوں میں موافقت و یکجائی بھلائی کے ساتھ رہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس رشتے کو پائیدار کرے، مستحکم کرے، دونوں میں موافقت ہو، مل جل کر رہیں، خوش و خرم رہیں۔ زفاف کے بعد عاقد کو حسب استطاعت دعوت ولیمہ کرنا مسنون ہے۔ زفاف یعنی وہ شب جس میں شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع ہوں، اس کے بعد زفاف کے بعد والی شب کے بعد دلہے پر ضروری ہے یہ ولیمہ کرنا مسنون ہے کہ وہ دعوت ولیمہ کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ نکاح کا یہاں بیان ختم ہوا۔ الحمدللہ چوتھی نشست میں
اہل خدمت شرعیہ کے نکاح کا بیان آج اختتام کو پہنچا اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے، تاکہ ترمذی شریف کے نکاح کے بیان میں اگر نکاح کے بیان سے پہلے نشستوں کو سن لے تو احادیث شریفہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں انہی کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ایک معنی میں فقہ قرآن اور حدیث کا گلدستہ ہے جس میں تمام مسائل کو مجتہدین نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انہوں نے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان مسائل کو نکالا ہے۔ تو اگر اصل مضمون پڑھنے سے پہلے اس سے متعلق ضروری معلومات اگر ہم سن لیں تو انشاءاللہ بہت سارا اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔